اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف واقع کربلا میں ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کربلا میں گئے تھے اور صحابہ نہیں گئے۔ صحابہ نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی نشست کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ اس میں قابل توجہ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ کربلا میں جو قافلہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے گیا، ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ آپ میں سے کوئی بندہ بتایا کہ کتنے لوگ تھے جی؟ کربلا والے کتنے تھے؟ 82 لوگ تھے۔ 72 ان میں شہید ہوئے تھے۔ کل جو قافلہ تھا وہ 82 افراد پر مشتمل تھا اور 72 جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ 10 افراد وہ تھے جو کربلا سے واپس آئے تھے، جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، جنگ کا ارادہ ہوتا تو خواتین ساتھ نہ جاتی، جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ اعلان فرماتے اور جنگی تیاری سے نکلتے۔ چوتھی سب سے اہم دلیل، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو امام حسین کوفہ کیوں گئے جبکہ یزید تو ملک شام میں دمشق میں موجود تھا؟ اگر جنگ لڑنی تھی تو پھر تو یزید کی طرف جانا چاہیے تھا، وہ تو دمشق میں موجود ہے، اور امام حسین تشریف لائے ہیں کوفہ میں، جس میں آپس میں بہت فاصلہ ہے کوفہ کا اور دمشق کا۔ تو کوفہ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ جو کوفہ سے بیعت کے لیے خط آئے تھے آپ وہاں پہ بیعت کرنے گئے تھے۔ تو پہلی دلیل یہ کہ جب امام حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں، اعلان جنگ کیا ہی نہیں، تو پھر تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ صحابہ کیوں نہیں گئے۔ کوفہ والوں نے مولا علی کے شہید ہونے کے بعد، امام حسن کے شہید ہونے کے بعد امام حسین کو خط لکھا، جس وقت وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو خط یہ لکھا کہ آپ آئیں اور ہم سے بیعت لے لیں، یزید ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کوفہ والوں کے خطوط کے جواب کے لیے گئے تھے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ جنگ کا ارادہ ہو تو نہ بچے ہوتے ہیں نہ خواتین ہوتی ہیں، اور نمبر 3 اعلان جنگ ہوتا ہے۔ نمبر 4 اگر جنگ کا ارادہ تھا تو جہاں یزید موجود تھا دمشق، وہاں جانا چاہیے تھا۔ اس لیے جب جنگ کا ارادہ ہی نہیں تو یہ اعتراض ہی باطل ہے کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ نے توجہ سے سمجھنی ہے۔ کربلا کے اندر خانوادہ رسول کے جو افراد شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1 16 افراد، نمبر 2 19 افراد، اور زیادہ سے زیادہ 21 افراد۔ جو 72 لوگ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اس میں امام حسین کا، نبی پاک کا جو خاندان ہے، ان کے صرف 21 لوگ ہیں۔ اب 72 میں سے 21 نکال دیں، باقی بچتے ہیں 51۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خانوادہ رسول کے صرف 21 افراد شہید ہوئے ہیں تو باقی 50 اور 51 لوگ تھے، وہ کون تھے؟
72 پورے کر کے بتاؤ نا. اگر اتنا ہی شوق ہے صحابہ پہ الزام لگانے کا تو پھر 72 کی تعداد پوری کر کے بتاؤ کہ 72 لوگ خانواد رسول کے یہ شہید ہوئے ہیں. خانواد رسول میں جو شہید ہوئے صرف 21 افراد ہیں. باقی جو 51 افراد تھے یا وہ صحابہ تھے یا ان کی اولادیں تھیں. یہ اعتراض کرنا کہ صحابہ ہی نہیں گئے. اس سے اگلی بات، خانواد رسول کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ پھر بولے ذرا، یہ بولیں گے تو اگلی بات سمجھ آئے. کتنے لوگ تھے جی؟ 21. اب صحابہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں 8 ہیں، 11 ہیں یا 12 ہیں؟ اگر 21 خانواد رسول کے افراد شہید ہوئے ہیں تو 12 وہاں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور باقی جتنے افراد تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کی اولادیں تھیں. کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد یہ ہے. اب آپ نے یہاں پر جو جملہ ہے اس کو اگر توجہ سے سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو کبھی کوئی تنگ نہیں کرے گا. بدبخت جو باہر سے کالے اندر سے اس سے زیادہ کالے ہوتے ہیں، آپ کو تنگ نہیں کریں گے. آپ نے اس بات کو توجہ سے سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 11 ہجری میں ہوا. کتنی ہجری میں ہوا جی؟ واقعہ کربلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے پورے 50 سال بعد ہوا. کتنے سال بعد ہوا جی؟ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کلمہ پڑھ کے حضور سے ملاقات کی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ واقعہ کربلا حضور کے وصال کے کتنے سال بعد ہوا جی؟ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے. اگر ایک شخص 35 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے، کتنے سال کی عمر میں؟ 5 سال اس نے حضور کے ساتھ گزارے، تو جب حضور کا وصال ہوا ہوگا تو اس بندے کی عمر کتنی ہوگی؟ کتنے سال جی؟ 40 سال. اور کربلا کتنے سال بعد ہوا؟ 40 اور 50. تو بتاؤ صحابہ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ کتنے سال؟ کربلا میں جو صحابہ شریک ہوئے ہیں نا، سب سے کم عمر جو صحابی تھے نا وہ 68، 2 کم 70 سال کے تھے. باقی سارے کے صحابہ ان سے اوپر بڑی عمر کے تھے. 85 سالہ صحابہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. آپ تو سب اس وقت خود امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 50 اور 58 سال ہے، 2 کم 60 سال ہے. اور امام حسین کو صحابہ اپنے کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے. آپ تصور کریں جب امام حسین کی اپنی عمر 60 کے قریب ہے تو اپنی جوانی میں ان کو کھلانے والوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کبھی کہتے نا پنجابی کہتے ہیں گل دی ونڈ کٹنی چاہیے. اعتراض تو کر دیا، تاثر تو دے دیا کہ صحابہ ساتھ نہیں گئے. تو پہلی بات کہ امام حسین جنگ کے لیے گئے، جنگ کے لیے جائیں تو بچے ساتھ، جنگ کے لیے جائیں تو خواتین ساتھ، جنگ کے لیے جائیں تو اعلان جنگ ہوتا ہے. اگر جنگ کے لیے گئے ہو تو پھر کوفہ نہ جاتے بلکہ کہاں جاتے؟ دمشق، جہاں پہ یزید موجود تھا. اور امام حسین گئے کس لیے تھے؟ کہ کوفہ والوں نے خط لکھ کر، اور 1-2 خط نہیں لکھے، امام حسین جو خط اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں نا، جو سب سے کم روایت ہے نا وہ 3 بوریاں بھر کے لے کے گئے آپ. اور امام حسین نے جا کے وہ خطوط ان کے سامنے پھینکے ہیں بوریوں سے نکال کے کہ بتاؤ تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا نہیں تھا. اور پڑھ کے دیکھے تاریخ، 40,000 لوگ نے مسلم بن عقیل جو امام حسین نے جن کو پہلے بھیجا تھا، 40,000 لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور جب دوسرے دن نماز پڑھی ہے نا تو ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اگر مقتدی، کیا بولا جی میں نے؟ اپنی گل آئی بول دے کیوں نہیں؟ کیا کہا جی میں نے؟ لکھا کہ اگر مقتدی مخلص ہوتے، مقتدی امام حسین شہید ہی نہ ہوتے. مقتدی اگر مخلص ہوتے تو امام حسین شہید نہ ہوتے. تو سب سے کم عمر جو صحابی کربلا میں گئے وہ کتنے سال کے تھے؟ 60. باقی سارے صحابہ کیا تھے؟ ان سے اوپر تھے. اگلی بات، امام حسین کے کل کتنے بھائی کربلا میں شہید ہوئے؟
اگر آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں گے تو آپ مکمل طور پہ باقیوں کی دکانداری بند کر سکتے ہیں، مکمل طور پہ۔ کوئی بتائے گا امام حسین کے کتنے بھائی کربلا میں گئے تھے؟ ہمیں صرف 2 کے نام آتے ہیں۔ اور مزے کی بات بھلا کیا، مزے کی بات کیا ہے، جو سیدزادے ہیں جو انہی کے خاندان میں سے، انہوں نے بھی اس تاریخ کو نہیں پڑھا، حالانکہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ تو بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک ہے 5 بھائی گئے تھے، ایک ہے 9 بھائی گئے تھے۔ میں 9 کے 9 آپ کو بھی نام بھی گنواتا ہوں، اور یہ نام چھپائے کیوں جاتے ہیں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ وجہ میں نے کیا بتانی، جب آپ امام حسین کے بھائیوں کے نام سنیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کے نام چھپائے کیوں جاتے ہیں، اور صرف امام حسین کا اور غازی عباس کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ میں اس روایت کا انکار نہیں کر رہا، کیا بولا میں نے؟ انکار نہیں کر رہا کہ غازی عباس کے بازو کٹے، میں انکار نہیں کر رہا۔ میں یہ بھی انکار نہیں کر رہا کہ آپ کے اوپر تیر نہیں چلائے گئے، لیکن صحیح روایت موجود ہے کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 افراد کا ایک لشکر لے کے گئے، تیر اندازی کی، اور آپ جا کے دریائے فرات سے 50 مشکیزیں پانی کے بھر کے خیموں میں لائے ہیں، اور اس مشکیزوں سے ساری اہل بیت نے اور صحابہ نے جتنے لوگ شریک تھے سب نے غسل بھی کیا ہے، پانی بھی پیا ہے، موجود ہے، سب نے لکھا ہے۔ اب امام حسین کے 9 بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اب کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اس کی وجہ آپ نام سنیں خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے امام حسین خود، نمبر 1 کون ہے جی؟ نمبر 2 غازی، تیسرے کا نام سنیں اور سمجھ جائیں کہ نام کیوں نہیں لیا جاتا۔ تیسرے کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ کیا نام ہے جی؟ اگر بتا دیا جائے کہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور مولا علی نے اپنے صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا ہوا ہے، تو پھر ساری زندگی جو رونا پیٹتے رہے ہو کیسے پیٹیں گے؟ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اگلے کا نام ہے عمر بن علی، 5ویں کا نام ہے عثمان بن علی، 6ٹھے کا نام ہے محمد الاوسط، آگے عبداللہ، عبید اللہ، جعفر بن علی۔ یہ 9 بھائی امام حسین کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن نام کیوں چھپائے گئے؟ اگر سارے نام بتا دیے تو پھر ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی مخالفت کیسے کریں گے؟ کیونکہ مولا علی نے اپنے دوستوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ کے بتایا کہ ابو بکر بھی میرا دوست ہے، عمر بھی میرا دوست ہے، عثمان بھی میرا دوست ہے۔ لیکن آج ہمیں تفرقہ ڈالنا ہے نا، اور یہ جو محمد الاوسط ہیں ان کا نام تو خاص طور پہ چھپاتے ہیں، یہ امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا نام چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ان کا بتایا تو پھر بتانا پڑے گا ان کی والدہ کا نام کیا ہے، اور اگر والدہ کا نام سامنے آ گیا تو ساری زندگی جو ہم نے شور کیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے، پھر وہ سچ بتانا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں، کیونکہ یہ محمد الاوسط جو امام حسین کے بھائی ہیں نا، ان کی والدہ کا نام ہے امیمہ۔ کیا نام ہے جی؟ پھر بولے، بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد الاوسط۔ یہ کس کے بھائی ہیں؟ امام، کس کے بیٹے ہیں؟ مولا۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امیمہ۔ یہ جو امیمہ ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بانجی ہیں، سیدہ پاک کی بڑی بہن سیدہ زینب جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، یہ نبی پاک کی بڑی صاحبہ سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب کی بیٹی امیمہ ہے جو رشتے میں مصطفیٰ کی نواسی لگتی ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں محمد الاوسط جو امام حسین کے بھائی ہیں اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اب اگر بتائیں کہ محمد الاوسط امام حسین کے بھائی ہیں، ماں ان کی امیمہ ہے جو سیدہ پاک کی بانجی ہے، بانجی مانیں گے تو ماں ماننی پڑے گی، سگی بہن ماننی پڑے گی، اور اگر کہہ دیا کہ 4 بیٹیاں تھیں تو ساری زندگی جو پیٹ پیٹ کے شور کیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے، تو پھر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ لے کہتے ہیں یہ تاریخ نے بڑا ظلم کیا، بہت ساری باتیں نہیں بتائی۔ تو ظالم جو تو نے ظلم کیا، تو صحیح بتا کہ امام حسین کے بھائی شہید کتنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو امیمہ ہے مولا علی کی بیوی ہے، سیدہ زہرا پاک کی بانجی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ میں بخاری سے تمہیں دکھاتا ہوں، بخاری میں اگر یہ حدیث موجود ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما
مصطفیٰ کے کندھوں پہ آ کر نماز کی حالت میں سواری کیا کرتے تھے، اسی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہی امیمہ جو محمد الاوسط کی والدہ ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، سیدہ پاک کی بانجی ہیں، مصطفیٰ کی نواسی ہیں، یہی امیمہ، ان کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے امیمہ کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اور جب حضور رکوع میں جانے لگتے کندھے سے اتارتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر سجدے میں جایا کرتے تھے۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تذکرہ کریں گے تو سیدہ پاک کی بہن کو ماننا پڑے گا، اور سیدہ پاک کی بہن کو مان لیا تو ساری زندگی جو وہ ویلا کیا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے، پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو امام حسین کے 9 بھائی، کل 9 بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امام حسین صرف 2 ہی بھائی شہید ہوئے ہیں، کیا کہا جی میں نے؟ پھر بولے۔ خانوادہ رسول کے 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ کن کن کا نام لیتے ہیں؟ امام حسین کا، غازی عباس کا، عون کا، محمد کا، علی اصغر کا، علی اکبر کا، ان کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو پھر 21 افراد پورے کر کے بتاؤ۔ اگر صرف کربلا میں خانوادہ رسول میں علی اصغر، علی اکبر، عون، محمد، غازی عباس اور امام حسین صرف یہی مرد شہید ہوئے ہیں تو 21 کیسے پورے کرو گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سے یہ چھپایا گیا، کیوں؟ اور ہم بلا کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی نہیں سی۔ کیوں نہیں پتا بھائی؟ اور اگر ان کو بتاؤ، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ ہوتا تو سنی نہ ہوتا، اگر تجھے پتہ ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس ظلم کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ کربلا میں جانے والا قافلہ کتنے افراد کا تھا؟ کتنے تھے جی؟ میرا لگتا ہے دایاں کان خراب ہو گیا۔ کتنے تھے جی؟ شہید کتنے ہوئے؟ 72۔ 72 میں سے خاندان مصطفیٰ کے کتنے افراد تھے؟ صحابہ کتنے تھے؟ 12۔ باقی سارے کے سارے صحابہ کی اولادیں تھیں۔ اور جو سب سے کم عمر صحابی کربلا میں شہید ہوئے، کتنے سال عمر تھی؟ باقی سب کی عمریں ان سے کیا تھی؟ امام حسین جنگ کے لیے جائیں تو بچے ساتھ، خواتین ساتھ، جہاں دشمن کا ڈیرا ہو جایا وہاں پہ جاتا ہے، اور جنگ ہو تو اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے؟ کیا نام تھے ان کے؟ امام حسین، غازی عباس، ابو بکر بن علی، عمر بن، عثمان بن، محمد الاوسط، عبداللہ، عبید اللہ اور جعفر بن علی، یہ 9 بھائی شہید ہوئے ہیں۔ اور محمد الاوسط کی والدہ نبی پاک کی کیا لگتی ہیں؟ نواسی، سیدہ پاک کی بانجی، اور یہ وہی امیمہ ہے جو بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا کرتی تھی۔ یہ سیدہ پاک کی بڑی بہن ہے سیدہ زینب، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد آپ نے میری بانجی امیمہ سے نکاح کرنا ہے۔ اور مولا علی نے جب تک سیدہ پاک زندہ رہی ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یہ حدیث کب بیان کی گئی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دن باتوں میں دوسرے نکاح کا اظہار کیا، تو سیدہ پاک میں یہ بات گراں گزری، اور جب حضور تشریف لائے تو سیدہ کو پریشان دیکھا۔ اور جب مولا علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، سنو، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی۔ اب سب صحابہ تعجب میں ہے کہ آج یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی، لیکن جن سے کہا وہ سمجھ گئے تھے۔ پھر مولا علی نے سیدہ پاک کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ پاک کے بعد مولا علی نے 8 نکاح اور کیے ہیں۔ مولا علی کے کل بچوں کی تعداد 36 ہے، 18 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں مولا علی کی۔ سیدہ پاک نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے میرے وصال کے بعد میری بانجی امیمہ اس سے نکاح کرنا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کے وصال کے بعد جو پہلا نکاح کیا وہ آپ کی بانجی امیمہ سے کیا تھا، جن سے محمد الاوسط پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ میدان کربلا میں نہیں گئے تو کہاں تھے؟ اب 82 لوگ جو کربلا میں خانوادہ رسول کے ساتھ تھے، ان میں تو 12 صحابہ موجود تھے، لیکن جو خانوادہ رسول کے مد مقابل یزیدیوں کا لشکر تھا اس کی تعداد 40,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی جی؟ پھر بولیں، 40,000 تھی۔ اگر کربلا والوں میں 82 میں 12 صحابہ موجود ہیں، اگر کسی میں دم ہے تو وہ 40,000 کے لشکر میں ایک صحابی دکھا دے، کیونکہ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ صحابہ نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، یزیدیوں کا ساتھ دیا۔ 82 میں تو 12 صحابہ ہیں، 40,000 میں ایک صحابی بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو لہذا یہ عوام الناس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آخری بات میں کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ سے اگر میں سوال کروں کہ کربلا میں سے جو مرد حضرات زندہ واپس لوٹے تھے وہ کتنے تھے جی؟ خانوادہ رسول میں جو مرد حضرات واپس زندہ آئے وہ کتنے تھے؟ ایک تھے، نام کیا تھا ان کا؟ سیدنا، اوہ ہوئے سب کو یہی یاد ہے؟ چلیں آپ نے میرے جملے پہ توجہ کرنا ہے۔ اگر کربلا سے صرف امام زین العابدین لوٹے ہیں، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، تو امام زین العابدین سے حسینی سید چل پڑے اور آج تک حسینی سید موجود ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو حسنی سید آج تک موجود ہے وہ کس کی نسل میں سے ہے؟ اگر کربلا میں سے لوٹنے والے صرف ایک مرد ہیں سیدنا زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، تو حسینی سید تو آج موجود ہو گئے، تو پھر جو حسنی سید قیامت تک آنے ہیں وہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ اور حسنی سید کو چھوٹی بات نہیں کی میں نے، امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے، جو بڑے بیٹے ہیں سیدہ پاک کے امام حسن وہ امام حسین کے بھی امام ہیں، اور فضیلت میں امام حسین سے بڑے ہیں، کیونکہ امام حسین نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ان کو اپنا امام مانا ہوا ہے، اور امام حسن کو خود مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کربلا سے صرف اگر امام زین العابدین آئے تھے تو حسنی سید جو آج تک آ رہے ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اور حسنی سید میں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی، میں کہا کرتا ہوں برے صغیر میں پاکستان اور ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء ہیں یہ سب چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور ان کا چاند داتا علی حجویری ہے، اور داتا علی حجویری حسنی سید ہے، غوث اعظم حسنی سید ہے، عبداللہ شاہ غازی حسنی سید ہے، اور سب سے بڑی بات قرب قیامت امام مہدی نے آنا ہے نا، امام مہدی بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اگر کربلا سے صرف امام زین العابدین آئے تو حسنی سید کہاں سے آ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا سے صرف امام زین العابدین نہیں آئے، امام حسن کے ایک بیٹے جو شدید زخمی ہوئے اور آپ کی والدہ کے چچا ان کو میدان کربلا سے لے گئے تھے، ان کا نام حسن مثنیٰ ہے۔ امام حسن کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حسن مثنیٰ۔ یہ کربلا سے زندہ آئے اور اللہ نے ان کو سلامت رکھا، کیونکہ ان سے قیامت تک مصطفیٰ کی نسل نے باقی چلنا تھا۔ تو اس لیے واقعہ کربلا کے ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا۔ میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے دماغ کی ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کسی نے بھی قرآن کو نازل ہوتے مصطفیٰ کی زبان سے براہ راست، اگر قرآن آج ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں ہے تو کس نے جمع کر کے دی ہے؟ جتنی حدیثیں سنتے ہیں روایت کس نے کی ہے؟ آپ کو صرف ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، اگر آپ صحابہ کی ذات کے بارے مشکوک ہو گئے تو قرآن پہ یقین کیسے کرو گے؟ صحابہ کے بارے مشکوک ہو جاؤ تو حدیث کا اعتبار کیسے کرو گے؟ اور دین کی بنیاد کس پہ ہے؟ یہ اللہ کے قرآن پہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے۔ تو اس واسطے ان ہستیوں کے بارے میں مشکوک نہیں ہونا۔ خانوادہ رسول کے کتنے افراد شہید ہوئے تھے؟
باقی سارے کے سارے کون تھے؟ صحابہ یا ان کی اولادیں تھیں۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔